باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، جس میں حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور کچھ دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچے فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ، کس قدر وعید نازل ہوئی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات صبح تک ہم خاموش رہے، اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید قرضہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمہ قرض ہو، تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اب یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نیت ہی دینے کی نہیں ہے اس کے لیے تو معاملہ بڑا سخت ہے، اور جس آدمی کی نیت ہے کہ یا اللہ مجھے قرضہ دینے کے لیے میری غیبی مدد فرما، مجھے اسباب عطا فرما، میں جلد از جلد قرضہ سے سرخرو ہو سکوں، اس کے لیے معاملہ اور ہے۔ اور پکڑ ہوگی اس کی جس کی نیت میں قرضہ ادا کرنے کی نیت ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بار دے یا بھائی تو دیکھنا لینا تو کچھ نہیں، کیونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے اور اس کی نیت بھی یہی تھی کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اپنے قرض خلاصی پالوں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی اپنی خزانہ غیب سے کب ادا فرمائیں گے؟ میدان محشر میں۔ کیونکہ بعض روایات کے مختلف مفہوم ہیں نا، کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں گے، جیسے فرمایا کہ آدمی کے ذمے اس آدمی نے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہوگی، اب وہاں کیا دینا ہے؟ وہاں گالی کے بدلے تو گالی ہے نہیں، وہاں گالی کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں ہیں تو گناہ لینے پڑیں گے۔ تو ایک آدمی ایسا بھی آئے گا جو دنیا میں اپنا حق ادا نہیں کر سکا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کیسے ادا فرمائیں گے کہ جس کا اس نے دینا تھا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کا نظارہ فرما دیں گے۔ دیکھے اللہ، دیکھو تو ادھر دیکھے گا تو یا اللہ یہ کس نبی کا مقام ہے، یہ کس کا محل ہے، یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کی ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا۔ تو پھر وہ کہ یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ تو آج بھائی صورتحال جو ہے نا ہماری دین سے دوری کی بنیاد پر خطرناک ہے۔ اپنے دوست ہیں ہمارے جو، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کاروبار کے کیا،
کہاں یعنی اتنا نقصان کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہاں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل. کیا پتہ چلا کہ حقوق العباد جو ہیں اتنی ان کی جو ہے نا وہ وعدے ہیں کہ بندے کا بندے پر جو حق ہے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں کوششیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. میں تو ہر وقت اللہ سے بہت، جب بھی دعا ہوتی ہے اجتماعی، اس میں یہی دعا کرتا ہے اللہ یا پوری امت میں جتنے بھی ہمارے بھائی مقروض ہیں ان سب کی قرضے کی خلاصی کا انتظام فرما، خزانہ غیب سے کی مدد فرما، تاکہ ہمیں اس حال میں موت نہ آئے کہ ہم مقروض ہوں. کیونکہ بھائی اگر ہم نہیں دے سکیں گے تو دیکھا گیا نا پاکستان میں اولاد کہاں سے دے گی؟ کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا جس نے دینا تھا وہ چلا گیا، تو جان وہ جانے، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں. تو دعاؤں میں بھی ہے کہ یا اللہ قرض سے ہمیں عادی نجات فرما، ہمیں قرض سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو پوری امت میں جو بھی مقروض ہیں اللہ سب کو قرضوں سے خلاصی کا انتظام فرمائے، خزانہ غیب سے مدد فرمائے. کیونکہ بہرحال بھائی ظاہر ہے میدان معیشت جو 50,000 سال کا دن ہے، یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. کافروں کے لیے معاملہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان، ان سے جنوں ان سے نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیے تھے، وہ تو آئے سیدھے چلو دڑم ادھر گئے. یہ ساری جو ہے نا حقوق العباد کی جو کچہری ہے نا، یہ سارا وقت ہی وہی لگے گا کہ بندے کا بندے پر کیا حق ہے. حتیٰ کسی جانور نے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے. جس نے سینگ کھایا اور مر گئی تھی، ہاں کہے گی اللہ اس نے مجھے سینگ مارا تھا، اللہ اس کو سینگ دیں گے، وہ اس کو ٹکر مارے گی، بدلہ ہو جائے گا، ہاں تیرا بدلہ ہو گیا چلو مٹی ہو جا. شیر نے بکری کو چیڑا پھاڑا، بکری کو طاقت دی جائے گی، وہ شیر کو چیر پھاڑ کر دے گی، ہاں خوش ہو گئی ہیں میرا بدلہ لے گا، چلو ساتھ ساتھ بدلہ ملتا جائے گا، ساتھ ساتھ مٹی ہوتے جائیں گے. کیونکہ یہ تو جنت تو ہے انسان کے لیے، باقی تو جو چیزیں ہیں وہ تو انسان کے فائدے کے لیے ہیں. لیکن قیامت کا دن جو کہ یوم الفصل، یوم التغابن، یوم الدین، یوم القیامہ، تو کتنے نام ہیں اس کے، ہار جیت کا دن، روز جزا کا دن، وہاں کسی چیز نے بھی کسی جانور کو مارا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اس کو دلوائیں گے. تو اس لیے بھائیو سب سے جو نا اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، وغیرہ حقوق العباد کے بارے تو بھائی جتنی بھی وعدے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرے کرے، جو مرضی کرے، وہ اگر اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ معاف فرمائے، کہیں اس کی یہ فضول خرچی میں نہ گنا جائے. جیسے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کسی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ عمرے کرے، وہ حج کرے، جو کرے، وہ اس کا وہ جو خرچہ ہے نا وہ فضول خرچی میں جائے گا. کیونکہ اصل چیز جو پہلے دینے والی تھی وہ تو دے نہیں سکتی. اور نا وہ کئی کہتے ہیں نا کلپ، بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. وہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اشرف صاحب کہ ہم روزہ افطار کے کرنے کے وقت 1 منٹ پہلے ہم کھجور نہیں کھاتے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی ہم روزہ افطار نہیں کرتے، مگر کسی کا مال ہتھیانے میں 1 منٹ جناب نہیں لگاتے. اگر وہاں یہ خیال آ کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو وہ خیال یہاں کیوں نہیں آتا. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے، گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اللہ ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، جو بھی ہمارے جاننے والے دور کیا نزدیک کیا، پوری امت میں جو بھی ہیں مقروض، اللہ سب کو قرضوں سے خلاص کیا. اللہ سب کی غائبانہ مدد فرمائے، ان کے لیے وہ اسباب عطا فرمائے کہ وہ اس سے سرخرو ہو سکے.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير